بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین اکرام، آج شعبان المعظم کی 14 تاریخ ہے اور چونکہ اسلامی جو تاریخ ہوتی ہے وہ مغرب کے بعد بدل جاتی ہے، تو آج مغرب کے بعد سے 15 شعبان المعظم شروع ہو جائے گی۔ تو اس مبارک مہینے کے اندر جس کے بارے میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالی سے برکت کا سوال کیا تھا کہ اللہم بارک لنا فی شعبان وبلغنا رمضان، کہ اے اللہ شعبان المعظم کے اندر ہمارے لیے برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان المبارک تک پہنچا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایمان، یقین، مغفرت، رحمت اور برکت اور عافیت والے رمضان کا سوال بھی ہے۔ تو آج کا جو موضوع ہے وہ اس کے اندر جو آج کی رات ہے اس ماہ مبارک میں، یعنی 15 شعبان المعظم کی جو رات ہے اس کے حوالے سے بات کریں گے۔ آج میں آپ کے سامنے 3 گزارشات اسی حوالے سے کروں گا کہ سب سے پہلے کہ جس کو بھی موقع ملے، جیسا کہ آپ کے سامنے میں نے حدیث مبارکہ پڑھی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے اپنے رب سے اس ماہ مقدس کے اندر برکت کی دعا کیا کرتے تھے، تو ہم بھی اس رات کا اہتمام کرتے ہوئے جو ہے وہ اس میں سب سے پہلے جس چیز کا خیال رکھیں وہ یہ ہے کہ اگر موقع مل سکے یا اگر توفیق مل جائے بندے کو، تو بندے کو قبرستان رات کے وقت جانا چاہیے۔ اب قبرستان جاتے ہوئے بعض لوگ اس میں تھوڑا سا تجاوز کر جاتے ہیں کہ خواتین بھی جو ہے وہ بے پردگی کے صورت میں وہ قبرستان میں چلی جاتی ہیں، جو کہ غلط بات ہے، اللہ رب العزت کی ناراضگی کا جو ہے وہ وجہ ہے۔ تو اس لیے تمام حضرات جب بھی جو قبرستان جائیں، پہلی بات ہے کہ مرد حضرات ہی جائیں، اور اس میں جو ہے وہ کوئی زیادہ حد سے تجاوز کرنے کی اس میں ضرورت نہیں ہے کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ اس میں جو ہے وہ قبروں کو جا کے تیار کرنا چاہیے، یہ کرنا چاہیے، وہ کرنا چاہیے۔ ایسی ہرگز بات نہیں ہے، بلکہ قبر جو ہے وہ بنیادی طور پر اور اصولی طور پر اور شرعی طور پر اس کے لیے حکم یہی ہے کہ اس کو کچا رکھا جائے۔ تو بعض حضرات اس کو پکا کر دیتے ہیں جو کہ شرعی اعتبار سے درست نہیں ہے۔ تو اس میں قبرستان جانے کا اہتمام کیا جائے اور مسنون طریقے سے موت کو یاد کرنے کی کوشش کی جائے کہ موت مجھے بھی آنی ہے، میں نے بھی اس جگہ پہ آنا ہے۔ اور اسی طرح سے ہو سکے تو آج کل چونکہ وبائی امراض کی وجہ سے، لاک ڈاؤن کی وجہ سے بعض لوگوں کو مساجد میں نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی جو ہے وہ اس میں مشکل پیش آ رہی ہے، تو اس لیے تمام حضرات اگر ہو سکے تو باجماعت نماز کا اہتمام کریں، تہجد کی نماز کا اہتمام کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے دل کو مسلمانوں کے ساتھ بغض اور کینے سے صاف کریں، یعنی کہ اپنے اندر اپنے رب کے سامنے جب ہم حاضر ہوں تو اپنے رب سے یہی دعا مانگیں کہ اللہ مجھے بھی معاف فرما اور میرے مسلمان بہن بھائیوں کو بھی معاف فرما، کہ مسلمانوں کے بارے میں دل کے اندر بغض رکھنا یا کینہ رکھنا، ان چیزوں سے اپنے آپ کو انسان کو بچانا چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہو سکے تو انسان کو صلاۃ التسبیح کا اہتمام بھی کرنا چاہیے، صلاۃ التسبیح بھی پڑھے جس کے بارے میں حدیث میں بہت فضیلت آئی ہے۔ اسی طرح سے نوافل جو ہے وہ ان کا بھی اہتمام کیا جائے، اور اسی طرح سے 15 تاریخ ایام بیز میں بھی شامل ہوتا ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ ایام بیز آپ کو بتاتا چلتا ہوں یہاں پہ کہ ایام بیز ہر چاند کی
13ویں 14ویں اور 15ویں رات ہوتی ہے۔ یہ اس میں روزہ رکھنا مسنون ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر ماہ کی 13ویں 14ویں اور 15ویں رات کو روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو اگر ہو سکے تو اس کا روزہ بھی رکھا جائے، فرض نہیں ہے، نفلی ہے عبادت، اگر کوئی کر سکتا ہے تو درست، اگر نہیں کرے گا تو اس کے اوپر پکڑ نہیں ہے۔ اسی طرح سے فرمایا کہ جو ہے وہ اگر اس کے پاس ہمت ہے۔ اس کے بعد یہ بھی آپ کو ساتھ بتاتا چلتا ہوں کہ رات جو ہے اس کی عبادت کے اندر اہتمام کرتے ہوئے تجاوز نہیں کرنا، حد سے تجاوز نہیں کرنا۔ حد سے تجاوز کیا ہے کہ بعض لوگ پوری رات عبادت کرتے رہتے ہیں، پھر فجر کی نماز جماعت کے ساتھ نہیں پڑھ سکتے، جو کہ انتہائی نامناسب چیز ہے۔ بلکہ بہتر یہ ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے قم اللیل الا قلیلا، کہ تم رات کے کچھ حصے میں عبادت کرو، تو رات کے حصے 2 کر لینے چاہیے۔ اس میں بہتر طریقہ یہی ہے کہ ایک حصے میں عبادت کی جائے، ایک حصے میں جو ہے وہ آرام بھی کیا جائے، اور عبادت کا جو حصہ ہو رات کا اس میں بھی 3 طرح کی اس کو تقسیم کر لینا چاہیے 3 چیزوں میں۔ اس میں ایک ہے کہ نفلی نماز کے لیے ایک ٹائم نکال لیا جائے، تلاوت کے لیے ٹائم نکال لیا جائے، اور ذکر اللہ کے لیے ٹائم نکال لیا جائے، اور ایک حصہ جو ہے وہ دعا کے لیے رکھا جائے۔ کیونکہ دعا جو ہے انسان جب بھی کوئی عبادت کرتا ہے اس کا جو مغز ہوتا ہے یا اس عبادت کا جو نچوڑ ہوتا ہے حدیث مبارکہ کے روشنی میں وہ دعا ہی ہوتی ہے، تو اس لیے دعا کا آخر میں اہتمام ضرور کیا جائے۔ اس کے بعد جو اگلی بات ہے کہ اس رات کو بدعات، خرافات اور اس طرح کی جو غیر ضروری چیزیں ہیں ان سے انسان کوشش کرے کہ میں محفوظ رہوں، اور اس طرح کی بدعات اور دیگر گناہوں سے بچ کے رہیں۔ یعنی کہ جس طرح ہمارے لوگ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ طرح طرح کے کھانوں کا اہتمام شروع کر لیتے ہیں، تو شرعی طور پر ان کھانوں کا کوئی حکم نہیں ہے یا ان کی کوئی فضیلت نہیں ہے۔ یہ ہے کہ انسان کو متوجہ ہونا چاہیے اپنے رب کی طرف اور اپنے گناہوں پر توبہ اور استغفار کرنی چاہیے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے جو بعض لوگ اس میں پٹاخے وغیرہ چلاتے ہیں یا پھر غیر مستند جو روایات یا مطلب اس طرح کی باتیں سن کے اپنی طرف سے جو کام کرتے ہیں ان سے بھی بچا جائے۔ کوشش کی جائے کہ قرآن اور سنت کے مطابق جو بھی اللہ اور اللہ کے رسول کو جو عمل پسند ہے اس کے مطابق جو ہے وہ اپنا کام کیا جائے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ اپنی جو ہے وہ اپنی دعاؤں کے اندر یہ چونکہ آج کل وبائی دور چل رہا ہے تو اس کے اندر عافیت اللہ رب العزت سے مانگی جائے۔ اللہ رب العزت خود بھی معاف کرنے والا ہے اور معاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اس کے بارے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر پر کھڑے ہو کر خطبہ دینے لگے تو وہاں رو رہے تھے، تو بار بار روئے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مبارک پڑھ کے سنایا۔ تو اس میں حکم کیا تھا؟ فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی منبر مبارک کے اوپر کھڑے ہو کر اللہ تبارک و تعالی سے جو ہے وہ عافیت اور عفو مانگنے کا حکم دیا کرتے تھے کہ لوگوں اللہ رب العزت سے عافیت مانگو۔ عافیت یہی ہے کہ اللہ رب العزت اپنا خصوصی فضل اور کرم ہم پر نازل فرمائے، کیونکہ اللہ رب العزت اگر عافیت نہ فرماتے تو ہم پر اس سے مزید بڑی سختی بھی لا سکتے تھے، اس سے بڑی کوئی مصیبت بھی لا سکتے تھے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو ان قیمتی لمحات کو مزید قیمتی بنانے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اس سے جو ہے بھرپور فائدہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اور ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بتاتا چلتا ہوں کہ یہ جو ہمارا چینل ہے، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آتی ہے تو اس کو ضرور لائک بھی کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں میں زیادہ سے زیادہ اس کو شیئر کریں۔ اور جب آپ اس کو سبسکرائب کریں تو اس کا بیل آئیکن کا جو بٹن ہے وہ بھی ضرور دبائیے تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو بر وقت مل سکے۔ جزاک اللہ خیراً کثیر۔